السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بز اور میں آپ کا ہوسٹ منیر میمن ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک بڑی امپورٹنٹ خبر سے کریں گے کیونکہ یہ خبر کافی حساس نوعیت کی معلوم پڑتی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے یہ خبر ہے، ایجوکیشن منسٹری سے تعلق رکھتی ہے یہ خبر۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے 2020 کی نویں کلاس کی انگلش کی کتابوں میں عقیدہ ختم نبوت کا الفاظ جو تھا ان الفاظوں کو حذف کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس وجہ سے یہ جو معاملہ یہاں پہ ایک درپیش آیا، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ ایجوکیشن منسٹری ہلچل مچ گئی اس میں، اور ساتھ ساتھ دوسری جانب کافی زیادہ تنقید کا شکار بھی ہوئی پیپلز پارٹی کی جماعت۔ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کافی زور و شور سے گردش کر رہی تھیں اور ہم نے ضروری سمجھا کہ اس مدعے کو اٹھائیں اور عوام کو اصل میں اس کی اصل پکچر اور اصل حقائق سے آگاہ کریں۔ یہ مدعا جیسے ہی سوشل میڈیا پہ آیا، لوگوں نے کتابوں کو جس سے کھول کے دیکھا تو وہیں پہ سندھ کے منسٹر جو ہیں ایجوکیشن منسٹر سعید غنی صاحب نے اس بات پہ ایکشن لینے کا اشارہ دیا اور انہوں نے کچھ یوں کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کل رات ایک چیز میرے علم میں آئی کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو نویں جماعت کی انگریزی کی کتاب ہے، اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے حوالے سے ایک غلطی ہو گئی ہے ان سے، اور ایک کوئی چند الفاظ جو پچھلے برس کی کتاب میں موجود تھے اس سال وہ اس میں سے حذف ہو گئے ہیں۔ میں نے فوری طور پر صبح اس پر میٹنگز بھی کی، اور ایک تو یہ کہ ہم نے اس کی مکمل انکوائری کروانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی ہدایت جاری کر دی ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے یا کسی نے انٹینشنلی یہ کچھ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت جاری کر دی ہیں کہ جتنی کتابیں اس وقت صوبہ سندھ میں یہ موجود ہیں وہ تمام کی تمام کتابیں وہاں سے اٹھا لی جائیں اور پھر ان میں تصحیح کر کے درست کر کے دوبارہ سے یہ شائع کروائی جائیں۔ تو یہ فوری طور پر تو میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت اس پر بالکل غافل نہیں ہے، اور یہ ہم اس پر جو ذمہ دار ہوں گے اس کے خلاف بالکل کارروائی بھی کریں گے، اور جو کتابیں تقسیم ہوئی اس کو فوری طور پر ہم واپس بھی کروا لیں گے، اور جیسے ہی جو انکوائری ہے جو تفصیلی ہمارے پاس آ جائے گی وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ سے شیئر کروں، اور یہ جو غلطی ہو گئی ہے یا کسی نے سیون کیا ہے یا جان بوجھ کے کسی نے کیا ہے تو ہم ان کی بھی نشاندہی کریں گے، ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے۔ ایک چیز واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب ہیں، چیف منسٹر صاحب ہیں یا محکمہ تعلیم ہے، وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی کوئی غلطی یا کوتاہی کسی کتاب میں ہو جائے جس سے ہماری اپنی ظاہر ہے کہ لوگوں کے تو جو جذبات مجروح ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں، لیکن بہرحال الحمدللہ ہم خود بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھی جس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں ویسی کوئی چیز ہم نہ کریں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں وقت دیں تاکہ ہم انکوائری مکمل کر کے ذمہ داروں کا تعین کر سکیں اور یہ کتابیں مارکیٹ سے اٹھا کر ان کو ہم درست کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے سندھ کے ایجوکیشن منسٹر سعید غنی صاحب جو اپنے بھرپور انداز میں اس بات کو بتا رہے تھے کہ حکومت سندھ بھرپور طور پہ اس پہ ایکشن لے گی اور تمام تر ذمہ داروں کو جو بھی ان سارے معاملات کے پیچھے ہیں ان کو تعین کرے گی اور دیکھے گی کہ کیا وجوہات ہوئی، کہ کیا یہ کوئی ٹائپنگ ایرر ہے، اور جو بھی معاملات مسائل ہیں امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات و مسائل جلد از جلد حل ہو جائیں، کیونکہ رائٹ ناؤ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھر میں بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے فسادات کرانے کی، اور اس طرح کی غلطیاں کوتاہیاں کہیں نہ کہیں ہمارے دشمنوں کو موقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ اگلی سٹوری اگر ہم دیکھیں تو اگلی سٹوری آ رہی ہے سعید غنی صاحب کے حوالے سے ہی، کیونکہ ایک بہت بڑی منسٹری ہے ان کی، ایجوکیشن کا پورا ڈپارٹمنٹ ان کے انڈر آتا ہے، اور سندھ میں کووڈ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ تشویش کا مرحلہ ہے سندھ میں کووڈ کے کیسز کا بڑھنا، کیونکہ جیسے ہی اسکولز کالجز کھلنے شروع ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کے کیسز میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر حالیہ صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں تو حالیہ صورتحال کافی زیادہ تشویشناک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کافی لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ ابھی اس وقت مجموعی طور پہ جو پاکستان میں کنفرم کیسز کی تعداد ہے وہ تقریباً 3,12,806 کا نمبر پہنچ چکا ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 543 نیو کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ڈیتھ ریشو کی بات کریں تو 5 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، 6,484 اس کا نمبر کراس ہو چکا ہے۔
डेथ का, जबकि रिकवरी पेशेंट का नंबर्स में भी काफ़ी अच्छा नंबर देखा जा रहा है। 497 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पे 24 घंटों में 616 पेशेंट्स ऐसे थे जो कोविड की वबा से मुकम्मल तौर पर रिकवर होकर अपने घरों को जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर्स को देखें, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है क्रिटिकल केसेस का, ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि हालिया गुज़िश्ता कुछ दिनों में ये नंबर की जो फिगर थी वो ज़ीरो नज़र आती थी। क्रिटिकल केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों में 23 रिपोर्ट हो चुके हैं, यानी कि वो 23 लोग अभी ज़िंदगी और मौत की कशमकश का शिकार नज़र आते हैं, और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि वो तमाम तर लोग जो कि इस वक्त कोविड की वबा से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं, वो जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएं, और ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं। साथ साथ अब हम मूव करेंगे आज की हमारी जो मेन स्टोरी है। वो मेन स्टोरी कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टेस्टिंग टाइम्स शुरू होते जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से तमाम तर जमातें, अपोजिशन की जमातें इकट्ठा हुई, APC मुनक्किद हुई। APC के इनेकाद के बाद काफ़ी ज़्यादा ड्रामाई सूरत हाल नज़र आई। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से लेकर मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, साथ साथ इस तमाम तर मामले को मज़ीद तड़का जो लगाया वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने, मीडिया ब्रीफिंग्स ने जो लगाया, उसने मज़ीद इन सारी चीज़ों को इग्नाइट किया, क्योंकि जो मामला बनता नज़र आ रहा है ये काफ़ी ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से ये जो तहरीक चलाने की बात हो रही है वो अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ती नज़र आ रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने ये भी देखा कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो दो बड़ी जमातें हैं, उन दोनों जमातों में एतमाद का फुकदान ज़रूर नज़र आया, लेकिन अभी भी एक लार्जर स्केल पे ये दोनों जमातें यकजा नज़र आती हैं। मरीम नवाज़ की क़यादत में क्या मुस्लिम लीग नून वो कुछ डिलीवर करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, ये यकीनी तौर पे PTI समेत तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ साथ दोनों जानिब से आवाज़ें उठने लगी हैं कि ये जो रातों रात जो मामला बदल रहा है, मंजर तब्दील हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्योंकि बाज़ का सुनाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा इस सूरत हाल में। इंडिया की जानिब से भी देखें तो पाकिस्तान पे हमला करने के लिए जैसे बेताब सा हुआ जा रहा है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जहां इलेक्शंस होने हैं वो हिंदुस्तान से किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। साथ साथ पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स इन तमाम तर चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग टाइम्स क्रिएट करती जा रही हैं। हुकूमत हो और अपोजिशन, दोनों ही जमातें आज एक दूसरे को आंखें दिखा रही हैं, तो साथ साथ आज ये बात भी हो रही है कि क्या पाकिस्तान में मज़ीद कोई तब्दीली आ रही है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये मूवमेंट चल रही है, और जो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि इस मूवमेंट के जो पीछे अहदाफ क्या सेट किए गए हैं, अगर आप इनको देखें तो यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि जो अहदाफ हैं तकरीबन पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स को हिला देने के लिए काफ़ी होंगे। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े से शुरू होने वाली ये जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, और तमाम तर जो मामला इस चीज़ को लेके वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि डेमोक्रेसी बचाओ मूवमेंट भी एक तरीके से नज़र आती है, उसमें अब तक जो जमातें शामिल हैं उनके हवाले से PTI के दो क्लेम्स रहे कि ये तमाम तर जमातें अपनी करप्शन छुपाने के लिए इकट्ठे हुई हैं। तो ये बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को एक बार फिर से रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा या नहीं? क्योंकि अगर ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ बातें की, दावे किए और आवाम को जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, फिलहाल ऐसा कोई अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। उस वक्त की इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जॉब्स के हवाले से बात की, जो कि आज नंबर्स में काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। आज पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स काफ़ी हद तक कम हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान में जो बड़े मामला सामने आए PTI गवर्नमेंट के बाद, वो रहा आटा चीनी स्कैंडल सामने आया, जिस तरीके से रातों रात मार्केट में शॉर्टेजेस हुई, और जो रिपोर्ट्स आई उनमें उन्हीं के काफ़ी ज़्यादा
قریبی لوگ پائے گئے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اکثر ارد گرد نظر آتے تھے۔ اس کے علاوہ گیس کرائسس، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں دیکھا گیا، بجلی کے پرائسز کا انکریز ہونا اور یقینی طور پہ کافی زیادہ انکریز ہونا بھی دیکھا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کے اوپر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کام نہیں ہوا، BRT منصوبہ، ان سارے معاملات کی ایک منہ بولتی تصویر نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ریفارمز کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ خراب نظر آتے ہیں۔ اوورآل PTI گورنمنٹ کا جو معاملہ رہا گزشتہ 2-2.5 سال کے عرصے میں، ایک اچھا پیریڈ گزارا، پارٹی ٹائم گزارا، لیکن کیا یہ پارٹی ٹائم اب چیلنج ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ نہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے تمام تر اپوزیشن جماعتیں آج ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہیں اور مریم نواز جو کہ ایک جارحانہ پالیٹکس کے لیے کافی حد تک جانی جاتی ہیں، ان کی طرح سے جو معاملات اب انفولڈ ہو رہے ہیں، کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید دھچکا دے گا یا یہ بیانیہ سٹرونگ کر دے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہر بار یہ بات کہتی تھی کہ یہ دونوں جماعتیں دراصل سکے کے دو رخ ہیں اور دونوں کا جو موقف ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی نظر آتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ کافی زیادہ پاکستان کی اکانومی سے لے کے پاکستان کی اوورآل ڈائنامکس پہ اثر کرے گی۔ اسی کے اثرات پاکستان کی اکانومی پہ بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں جو کہ آج بھی ہم نے دیکھے سٹاک مارکیٹ پہ۔ اسی پہ مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اکانومی کے فرنٹ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ جس طرح سے ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان میں ڈیموکریٹک الائنس چل رہے ہیں، ڈیموکریٹک موومنٹس کا آغاز ہوا، تو وہیں پہ کوئٹہ میں اب یہ معاملات تیز ہوتے نظر آئیں گے، ریلیز نکالے جائیں گے۔ اور اسی سلسلے میں مینگل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بلاول زرداری صاحب سے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مینگل صاحب کے درمیان یہ ملاقات دبئی میں ہوئی اور تمام تر باتیں کی گئیں سارے معاملات کے اوپر کہ آنے والے دنوں میں اس ساری تحریک کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے اور کوئٹہ میں جو ایک شو آف پاور ہوگا اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، کتنا بڑا سائز ہوگا، کیونکہ آنے والے دنوں کے لیے یہ جو پہلا جلسہ ہوگا وہ کافی حد تک راہیں کھولے گا، کافی حد تک یہ راہ سمت کا تعین کرے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ معاملات کافی زیادہ چیلنجنگ ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر اکانومی کا فرنٹ کو دیکھیں تو اکانومی کا فرنٹ خاص طور پر سٹاک مارکیٹ اس وقت اس سارے معاملات سے جوجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورآل سینیریو بہتر نظر آیا۔ آئل کے پرائسز نے آج بھرپور گین کیا، بہت اچھا گین نظر آیا آئل کی پرائسز میں انٹرنیشنل سطح پہ، لیکن لوکل سطح پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو نمبرز نظر آ رہے ہیں وہ کافی زیادہ تشویشناک ہیں۔ آج کی اگر ہم بات کریں، آج کے اگر نمبرز کو دیکھیں تو KC انڈیکس میں جو آج کا دن رہا وہ کافی زیادہ ڈرامائی رہا۔ انٹراڈے چارٹ کسی بھی رولر کوسٹر رائٹ سے کم نظر نہیں آتا کیونکہ انڈیکس میں کافی زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ انڈیکس کئی بار نیگیٹو زون سے گرین زون کی طرف بڑھا، لیکن اس کے بعد مارکیٹ نے کہیں نہ کہیں اس کو پھر اٹھا کے نیگیٹو زون میں پھینک دیا۔ یہاں معاملہ ختم نہ ہوا کہ انڈیکس آخری لمحات تک اس کنفیوژن کا شکار تھا کہ کیا وہ ریڈ زون میں رہے یا گرین زون میں رہے۔ جیسے ہی مارکیٹ کلوز ہوئی تو مارکیٹ کا جو انڈیکس تھا وہ 40,676 کی سطح پہ کلوز ہوا، جبکہ 105 پوائنٹس کی اس میں مجموعی طور پہ بڑھتری ریکارڈ کی گئی۔ آج تقریباً 0.26% کے لحاظ سے مارکیٹ نے گین کیا، جبکہ مارکیٹ کا آج کا ہائیسٹ لیول 40,735 کا رہا، جبکہ لوئسٹ لیول 40,113 کا رہا۔ یعنی کہ مارکیٹ میں جو فلکچویشن رہی تقریباً کم و بیش 600 پوائنٹس کے آس پاس کی جو ویریشن دیکھی جا سکتی ہے۔ والیومز کے لحاظ سے بھی آج کافی زیادہ انٹرسٹنگ دن رہا کیونکہ لگ بھگ 27 کروڑ شیئر کا کام ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اوورآل دیکھیں تو مارکیٹ نے جو نمبرز جنریٹ کیے ہیں وہ کافی زیادہ ڈرامائی ہیں۔ اگر اوورآل سینیریو کو دیکھیں اور مارکیٹ کے میجر والیوم لیڈرز کو دیکھیں تو آج نمبر 1 پہ اگین ٹریڈ ہوا ہیسکال، جو کہ 1.51 کے ڈکلائن کے ساتھ کلوز ہوا 18.67 پہ۔ کافی زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، کافی زیادہ مارکیٹ میں رومرز بھی رہیں ہیسکال کے متعلق۔ کیا وہ رومرز صحیح ہیں، غلط ہیں؟ فی الحال اس بارے میں کوئی بھی بات کہنا
قبل از وقت ہوگا، لیکن جس طریقے سے جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں یقینی طور پہ یہ معاملات کافی زیادہ کرٹیکل ہیں انویسٹرز کے لحاظ سے بھی اور کمپنی اٹ سیلف کے لحاظ سے بھی۔ کے الیکٹرک بھی مارکیٹ والیومز کے جنریٹ کرتے ہوئے دکھا گیا، 0.06 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی 4.15 کے ساتھ۔ یونٹی 16.16 پہ کلوز ہوا، 0.49 کا نیگیٹو چینج رہا۔ ٹی آر جی 50.11 کی سطح پہ کلوز ہوا، 2.05 کے نیگیٹو چینج کے ساتھ۔ پی آئی بیٹل نے آج کافی اچھا گین کیا 0.18 پیسے کا، جو کہ کلوز ہوا 12.54 پہ۔ ایم ایل سی ایف میں بھی گینز دیکھے گا اور پازیٹیو دکھا گیا 0.66 کے ساتھ، 3655 کی سطح پہ یہ کلوز ہوا۔ پی آر ایل 18.21 پہ کلوز ہوا اور 0.46 کا اس میں نیگیٹو امپیکٹ دیکھا جا سکتا ہے۔ مجموعی صورتحال کا جائزہ لیں تو آج تقریباً 135 اسکرپٹس ایسے تھے جو پازیٹیو زون پہ کلوز ہوئے، جبکہ 204 اسکرپٹس میں ڈکلائن دیکھا گیا۔ ان چینج جو فگرز نظر آئے وہ 17 اسکرپٹس ایسے تھے جن کے فگرز ان چینج نظر آئے۔ مجموعی طور پہ کے سی این انڈیکس میں 105.44 کا پازیٹیو چینج دیکھا گیا، جبکہ آل شیئر انڈیکس میں 23.71 کا پازیٹیو چینج، کے سی 30 انڈیکس میں 53.29 کا پازیٹیو چینج، کے ایم آئی 30 انڈیکس میں 156.36 کا پازیٹیو چینج، جبکہ پی ایس ایکس کے ایم آئی آل شیئر انڈیکس میں 29.09 کا نیگیٹو چینج دیکھا گیا۔ آج مارکیٹ کے نمبر جو جنریٹ ہوئے اس میں زیادہ تر کنٹریبیوشن اگین آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا رہا، آئل ریفائنریز کا رہا، سیمنٹ سیکٹر کا رہا، جس نے مارکیٹ کے زیادہ تر والیومز کو کیپچر کیا۔ کل ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آئل ریفائننگ کمپنیز جو تھیں وہ کافی زیادہ سیلنگ پریشر کا شکار رہیں اور کافی زیادہ سیلنگ ہوتی ہوئی نظر آئی، جس کی وجہ سے تمام تر اسکرپٹ زیادہ تر ریڈ زون میں ٹریڈ ہوئیں۔ آج ان میں کچھ بہتری نظر آئی کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز نے کافی حد تک سپورٹ کیا۔ امید ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز اگر سپورٹ کریں گی تو مارکیٹ کا جو رجحان ہے وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ آج جس طریقے سے اوور آل مارکیٹ کو سپورٹ ملی، جو کک ملی، وہ انٹرنیشنل آئل پرائسز سے ملی، اور یہی آئل پرائسز کا گین ہونا تھا کہ مارکیٹ نے اس مومنٹم کو جو نیگیٹو سائڈ پہ تھا اس کو چینج کیا، شفٹ کیا، اور بالآخر مارکیٹ گرین زون میں کلوز ہونے میں کامیاب رہی۔ آج کا دن یقینی طور پہ بھرپور ڈرامہ دن رہا اور کافی زیادہ آج کے دن کے لحاظ سے انویسٹرز نے بھی کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ کل کا دن اگین ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ دن ہونے جا رہا ہے۔ اگین بہت سے نمبرز آنے والے ہیں، بہت سی نئے ٹرینڈز دیکھے جائیں گے، اور یہ ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں فی الحال فورکاسٹ کرنا کافی زیادہ رسکی ہو سکتا ہے۔ کل کا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ منی میم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔